حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر رہے گا انشاءاللہ۔ آج کی سحر کی بابرکت لمحات میں قبلہ سہروردی صاحب گفتگو کا آغاز فرمائیں گے۔ بسم اللہ جی۔ بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آج کے اس ابتدائیہ پروگرام کا آغاز کیا، الحمدللہ، اور شکر الحمدللہ کہ ہم اپنے زندگی کے مراحل میں ایک دفعہ پھر اس پروگرام میں جمع ہیں، اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ جس طرح آپ نے خوبصورت گفتگو کی ہے، دیکھیں رمضان المبارک جب آتا ہے اور آپ نے اس کے سوال میں یہ کہا کہ استقبال رمضان بھی ہے، رحمت رمضان بھی ہے، بے شک اس کے فیوز و برکات بھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر سال ہم ایک محبت کے ساتھ، ہمارا ایک انداز ہوتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ مسلمان محبت کے ساتھ رمضان مبارک کو مناتا ہے۔ بے شک۔ اللہم صلی اللہ۔ اور دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی روشنی میں قبلہ کاری صاحب نے جس آیت سے تلاوت فرمائی ہے جی کہ اسلام کے جتنے رکن ہیں، ہر رکن میں حکم ہے اللہ کا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، باقی حج ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس میں حکم کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں ترغیب، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ پر روزہ فرض ہے، مسلمانوں پر فرض ہے، بلکہ ترغیب دی ہے اللہ نے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ تو یہ رکن اسلام کا ایسا رکن ہے کہ جس میں ترغیب بھی دی گئی ہے۔ رہا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر سال اپنے اس خطبہ کو ریوائز کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہوتا تھا، صحابہ کرام کی جماعت ہوتی تھی اور آپ استقبال رمضان پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور یہ بڑی ایک طویل حدیث ہے جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں کہ رمضان مبارک ہر سال ہے، استقبال رمضان بھی ہے، اور اس کو ریوائز کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام جس طرح اللہ رب العالمین نے ترغیب فرمائی، حضور بھی ترغیب فرماتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے اس کے فضائل، اس کے فیوز و برکات، رمضان مبارک کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اور پھر تیاری کرواتے تھے۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان حضور نے اس کو اپنے ساتھ منسوب فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس رمضان مبارک کو حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی اس میں جتنا بھی آپ قرب حاصل کر لیں، جتنا بھی آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لیں، آپ صرف ایک روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی عمل ہے وہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یعنی اگر آپ سنت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، اگر آپ کہیں کہ معمولات زندگی، معمولات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہ میرے نبی کا ایک معمول تھا، استقبال رمضان پر خطبہ دینا اور فرمانا لوگوں کہ جو آنے والا ایک مہمان مہینہ ہے، آپ نے اس کا احترام کیسے کرنا ہے، آپ نے اس کی تعظیم اور توقیر کیسے کرنی ہے،
آپ نے کس انداز میں اس مہمان کی خدمت کرنی ہے. واہ. اب دیکھیں نا، ہے وہ مہمان، لیکن ایک مہمان ہوتا ہے لینے والا، لینے والا، ایک مہمان ہوتا ہے دینے دینے والا. والا. واہ واہ. یہ ایسا مہمان ہے کہ آپ اس کی جس انداز میں، جتنی محبت میں زیادہ اس کا احترام کریں گے، یہ اتنا زیادہ آپ کو دے گا. لوگوں کو ویسے بھی دینے والے مہمان ہی اچھے لگتے ہیں، کوئی ایسے یہ اس سے زیادہ کئی گنا. یعنی اب دیکھیں نا کہ یہ مہمان کیسے آپ کو دیتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا. ہے رمضان، ہے روزہ، لیکن حضور نے 3 اشروں میں اس کو تقسیم فرمایا کہ پہلا رحمت کا ہے، دوسرا بخشش کا ہے، مغفرت کا ہے، تیسرا نجات کا ہے. ٹھیک. تو اس کو تقسیم فرما دیا ٹھیک. اور فرمایا کہ ہر ایک اشرے میں آپ نے اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنا. ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو اب جاری و ساری ہے اور سحر کے یہ بابرکت لمحات ہیں. ابھی یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹیں گے، محبتوں کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. احترام رمضان، احترام رمضان، احترام رمضان، احترام رمضان. ایمان والے تو صرف وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. جب اس کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے، نر ہوں یا مادہ. نماز کی فکر کو اپنے اوپر فرض کر لو. خدا کی قسم، دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. احترام رمضان، احترام رمضان، احترام رمضان، احترام رمضان. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ یعنی آزمائش و امتحان ہیں، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے. یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لاؤ. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہمیں اٹھ کر جانا ہے. جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. بخار کی دعا. بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار. اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا ہے، پناہ چاہتا ہوں
میں اللہ بزرگ کی ہر رگ اچھلنے والے کی بدی سے اور آگ کی گرمی کے نقصان سے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اس کو یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی، اور اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔